اب دیکھیے جمعہ کے دن 2 اذان دینا کیسا ہے؟ سنن ترمذی یا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سائب بن یزید وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن 1 اذان ہوتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 اذان ہو گئی۔ 1 اذان جو ہوتی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ زورہ مقام پر ہوتی تھی، مارکیٹ میں، مدینہ کی مارکیٹ ہے زورہ، وہاں وہ اذان ہوتی تھی۔ تو اگر اس سنت پر آج کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں جا کے اذان دے دے، کیسا رہے گا؟ اور بغیر مائک کے دے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مائک تو تھا نہیں، مارکیٹ میں اذان دیا۔ تو اگر اس سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو مارکیٹ میں وہ چلا جائے، اذان دے، اور اگر وہ مارکیٹ میں جا کے اذان دیتا ہے تو ہاتھ پر توڑوا کے چلائے گا، جا کے دیکھ اذان دے کے دکھائے، کیونکہ وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہاں جا کے آپ اذان دیجیے گا تو ہاتھ پر توڑ کے بھیج دے گا ابھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان ہے، اس لیے آج بھی ہمارے زمانے میں 1 اذان ہونی چاہیے، اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو نماز کے لیے جھگڑنا چاہیے تو لوگ اذان کے لیے جھگڑ رہے ہیں، نماز کے لیے کوئی نہیں جھگڑتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو ہے ہی نہیں کہ 2 اذان کرنا ہے۔ اگر 2 اذان ہی کرنی ہے تو مارکیٹ میں جا کے اذان دیجئے، یہاں مسجد میں کیوں دیں گے؟ اب کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے ارے مولوی صاحب مکہ اور مدینہ میں تو اذان ہو رہی ہے 2، تو مکہ اور مدینہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو کیا کیجیے گا؟ مکہ اور مدینہ میں رفع دین بھی ہے، مکہ اور مدینہ میں سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ہے، مکہ اور مدینہ کی مسجد میں 5 وقتی نماز میں عورتیں آتی ہیں نماز پڑھنے، تو یہ دلیل کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان تھی، اس لیے ہمیں اور آپ کو 1 اذان پر عمل کرنا یہ سنت ہے۔ دوسری اذان پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں چلا جائے، اذان دے کے چلا ہے اور ہاتھ پر توڑوا کے چلا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے نمبر 2، اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد، قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد، نیا گھر، نئی دکان، نئی مسجد، نکاح کے بعد، فرمائشی دعا۔ اچھا جمعہ کے بعد دیکھیے، جمعہ کے بعد دعا کرنا یا نمازوں کے بعد دعا کرنا تو ہے، دعا کیجیے، دعا کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ لیکن اجتماعی دعا مطلب امام صاحب بولیں اور ہم لوگ آمین آمین کہیں۔ امام صاحب یہ بولتے ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، تو ہم بولے آمین۔ سدھرے گا کس کا بیٹا؟ اے اللہ میری تنخواہ 25,000 کرا دے، تو آپ لوگوں کی تنخواہ ہوگی؟ نہیں۔ دعا کا مطلب ہے ہر ایک کو اپنی اپنی چیز اللہ کے سامنے رکھنی ہے کہ مجھے کیا چاہیے، صحیح بات ہے، رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد، وہاں بھی حدیث ہے سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ کی، استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ تو وہاں ٹھیک ہے اجتماعی نہیں، امام صاحب نہیں کریں گے، لیکن جتنے لوگ وہاں نماز پڑھے ہیں، مردے کو مٹی دیے ہیں، تو اس کے بعد آپ اکیلے 1 منٹ 2 منٹ تو دعا کیجئے، اے اللہ فلانے قبر میں ہے، اس کو تو معاف فرما دے، جنت میں جگہ دے دے، سوال جواب میں آسانی کر دے، بس۔ تو اکیلے کر کے چلے آئیے، نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعا تو ہے لیکن اجتماعی دعا نہیں۔ نیا گھر بنایا، نئی دکان بنائی، تو ٹھیک ہے اس کے لیے تو دعا کروا سکتے، بول سکتے کہ بھائی دعا کر دیجئے، کوئی بھی دعا کر دے۔ شکرانے کے طور پر یہ دعا ہے، ہم شکرانے کے طور پر کچھ لوگوں کو بلا لیں، دعوتیں دیں، کہیں کہ بھائی ہماری دکان کے لیے میں برکت کی دعا کیجئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تھے انس بن مالک کے، تو وہاں دعا کر دیے تھے ان کے لیے، تو وہاں دکاندار کے آدمی کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے کہ یہ نئی چیز جو شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے، اتنا جملہ بولنا ہے۔ فرمائشی دعا تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم بیمار ہیں، ہمارے شفا کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کر دے، فرمائشی دعا کر سکتے ہیں۔
نکاح کے بعد تو بہترین دعا ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا ہے نکاح کے بعد۔ نکاح کے بعد ہر آدمی دلہا دلہن کو یہی دعا دے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کو غیر محرم سے تعلیم لینا کیسا ہے؟ یعنی لیڈیز ہے اور کوئی مرد اس کو پڑھا رہا ہے، اس کا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹھے، بھائی کو چاہیے کہ بیٹھے، کیونکہ ٹیچر تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت اور مرد اگر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے اہم ہے، کیونکہ شیطان ایسا ہو جائے، اس لیے کچھ ٹیچر جو ہے اپنی شاگردہ ہی کو لے کر بھاگ گئے ہیں اور شادی کر لی ہیں، اور وہ ٹیوشن ہی سے سب شروع ہوا ہے، کلاس سے سب شروع ہوا ہے۔ تو اگر غیر محرم سے پڑھتے ہیں تو پردہ ہونا چاہیے، پردہ بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، پڑھا رہے ہیں پردہ ہونا چاہیے، یا پھر اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے تو پڑھائیں، کیونکہ تیسرا شیطان ہو سکتا ہے اور شیطان آ کے بہکا سکتا ہے۔ عورت لوگوں کو شادی کے بارات میں لے جانا کیسا ہے؟ شادی بارات میں تو مرد ہی کو نہیں جانا چاہیے، تو عورت کاہے کو جائے گی؟ شادی بارات میں مرد ہی کو نہیں جانا ہے، کیونکہ بارات اسلام میں نہیں ہے، تو جب اسلام میں ہے ہی نہیں تو مرد جائے گا ہی نہیں، تو جب مرد نہیں جائے گا تو عورت اور نہیں جائے گی۔ اسلام میں یہ چیز تو ہے ہی نہیں، اسلام میں اگر چیز رہتی کہ مرد جا سکتے تو ہو سکتا تھا، لیکن شادی بیاہ میں ایسا ہے کہ بارات میں نہ مرد جائے گا نہ عورتیں جائے گی۔ البتہ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ جا کے اپنی دلہنیا کو لے آئے گا، ان کے گھر کے ابا چاچا ایک دو لوگ مل کے چلے جائیں، ہو گئی بات ختم۔ کیونکہ شادی بیاہ میں عورتوں کو لے جانا بڑے مسائل بھی پیدا کرنا ہے، مرد بھی ویسے نہیں جا سکتے، لیکن لیڈیز جائے گی تو اور ان کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے، کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے کہ باغوں کو بیچنا کیسا، جیسے 2-3 سالوں کے لیے یا تو پھل آنے سے پہلے، پھل پکنے سے پہلے۔ دیکھیے زمین کو کرائے پر نہیں دے سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہا عن کرائے الارض وعن بیعها السنین، چند سالوں کے لیے بیچنا وہ بھی منع ہے، کرائے پر دینا وہ بھی منع ہے، اور پھل آنے سے پہلے، پھل پکنے سے پہلے پھل کو اور پورے باغیچے کو بیچنا بھی منع ہے۔ ٹکولا ہوتا ہے، ٹکولا پھول ہوتا ہے نا، آم جب نکلتا ہے اس کا چھوٹا چھوٹا پھول نکلتا ہے، اسی وقت کتنے لوگ پورا باغ کو بیچ دیتے ہیں، یہ بیچنا منع ہے، یہ کمائی حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ طوفان آ جائے اور پورا ٹکولا جھڑ جائے، اس لیے جلدی ختم کرنا پڑے گا لگ رہا ہے۔ ٹکولا جو ہے تیز ہوا چلے اور اس کے بعد وہ نہیں، تیز ہوا چلے پورا پھول جھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ پیسہ واپس ملے گا؟ اس لیے پھل پکنے کے بعد بیچنا ہے، ویسے نہیں بیچنا ہے۔ اسی طریقے سے تالاب ہے، تالاب میں مچھلی ہے، بیچ دیتے ہیں، مچھلی جب بڑی بڑی ہو جائے تو بیچنا، کیوں؟ اگر سیلاب آ گیا تو تالاب کی پوری مچھلی باہر بھاگ جائے گی تو پیسہ ملے گا کیا؟ یہ سب دھوکہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نکاح میں عورت کو قبول کرانا کیسا ہے؟ نکاح میں قبول، ایجاب و قبول یہ تو مرد کا مسئلہ ہے نا، مرد بولے گا میں نے قبول کیا، عورت کو پتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اور جب شادی ہو رہی ہے تو پہلے سے تیاری ہوتی ہے، ان کو پتا ہے اگر وہ عین ٹائم پہ بول دی گی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنا ہے تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، وہ تو کرنا ہی پڑے گا زبردستی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کے عورت سے پوچھ لے کہ آپ کی رائے کیا ہے، شادی آپ کی کرائیں کہ نہ کرائیں، یہ طریقہ کیا معلوم لوگ کہاں سے لے آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا ایسا، ان کے زمانے میں نہیں ہے، بس پتہ ہے تیاری ہو رہی ہے، پہلے سے بول دیا کہ آپ کی شادی فلاں جگہ سیٹ ہو رہی ہے، ختم ہو گئی بات، تیاری سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک یا دو بچہ لینے کے بعد بچہ دانی کاٹ دینا یا بند کر دینا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تو میں تقریر میں بول ہی دیا ہوں، نقصان ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ بچہ زیادہ ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، وہ دھوکے میں، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اور اگر وہ دونوں بچے مر گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے سب چیز سے دور رہیے، اللہ سے سکون مانگتے رہیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس اور کچھ سوال ہے؟
شیخ بد ہو گیا. کچھ ہے سوال؟ کچھ نہیں ہے تو پھر ختم کریں، کیونکہ گلا بھی میرا جواب دے رہا نہیں، چلنے دے رہا ہے، کھانسی پکڑ لی. ٹھیک ہے پھر شیخ آئیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.